ہال اربن کی کتاب ہے لائفس گریٹسٹ لیسنز اور 20 تھنگز آئی وانٹ مائی کڈس ٹو نو، اور اردو میں اس کا ترجمہ محمد احسن بٹ نے کیا ہے، زندگی کے 20 عظیم سبق۔ آج میں اس کا دوسرا سبق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دوسرا سبق: زندگی کٹھن ہے اور یہ ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوتی۔ ایم اسکاٹ پیک کہتے ہیں کہ زندگی مسلسل مسائل کا نام ہے۔ کیا ہم ان پر گریہ زاری کرنا چاہتے ہیں یا انہیں حل کرنا چاہتے ہیں؟ زندگی کا سب سے قابل قدر سبق: زندگی ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی ہم چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی آسان ہو، مستقل طور پر منصفانہ ہو اور زیادہ سے زیادہ راحت انگیز ہو، اس میں دکھ، تکلیف اور رنج و الم نہ ہوں، ہمیں کام نہ کرنا پڑے، ہمیں موت نہ آئے، ہم ہر وقت خوش رہیں۔ بدقسمتی سے ہماری یہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ حقیقت ان کے برعکس ہوتی ہے، تاہم حقیقت ایک عظیم استاد بھی ہے۔ وہ ہمیں سیکھنے میں مدد دیتی ہے، گو کہ اس کے سکھانے کا عمل بہت دھیما اور درد و اذیت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں زندگی کے چند نہایت قابل قدر سبق سکھاتی ہے۔ ان میں سے ایک سبق یہ ہے: دنیا ہمیں خوش کرنے کے لیے خود کو کبھی وقف نہیں کرے گی۔ ہم اسے پسند کریں یا نہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک عظیم سچ ہے۔ حقیقت میں ہمارا پہلا اور سب سے زیادہ قابل قدر سبق ہے۔ فلسفی ہزاروں سال سے اس موضوع پر لکھتے چلے آئے ہیں کہ زندگی جیسی ہوتی ہے وہ ویسی کیوں ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کس طرح کام کرتی ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھتے اور زندگی کو جیسی وہ ہے ویسی ہی قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم کسی چیز کی خواہش کرتے رہیں گے لیکن اسے کبھی نہیں پا سکیں گے۔ ہم شکوے کرتے رہیں گے کہ معاملات کو یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن معاملات کبھی ویسے نہیں ہوتے۔ یہ زندگی کا ایک سب سے زیادہ قابل قدر سبق ہے، کیونکہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمیں خوش کرنے کے لیے خود کو وقف نہیں کرے گی تو ہم اپنی ذمہ داری قبول کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ان منفی تصورات کو کتاب کے آغاز میں رکھنا چاہتے ہو؟ میں تو انہیں منفی نہیں سمجھتا۔ انہیں آغاز میں اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ بنیادی سچ ہے۔ انہیں اس لیے آغاز میں رکھا گیا ہے کہ یہ بہت اہم ہیں۔ میں تو انہیں مکمل طور پر مثبت تصور کرتا ہوں۔ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے یہ کتاب کمپیوٹر کی مدد سے لکھی ہے۔ اب میں کمپیوٹر پہلے کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں چلا سکتا ہوں۔ جب کمپیوٹر نیا نیا آیا تھا تب میں اسے اتنے بہتر انداز میں نہیں چلا سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ جاننے کے لیے وقت صرف کیا ہے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ عمل آسان نہیں تھا، حالانکہ کمپیوٹر کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ یہ یوزر فرینڈلی ہے۔ زندگی کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ جب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے تو ہم اس سے بہت کچھ حاصل کرنے لگتے ہیں۔ زندگی کٹھن ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی کار کے بمپر پر چسپاں وہ سٹکر دیکھا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے زندگی کٹھن ہے، اور پھر تم مر جاتے ہو؟ جب میں نے پہلی بار یہ پڑھا تو میں ہنسنے لگا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں ہنس رہا تھا۔ مجھے اس پر حیران ہونا چاہیے تھا کہ کسی کار کے پیچھے زندگی کا ایک عظیم سچ میرے سامنے تھا۔ یہ جملہ تو مجھے کسی قدیم فلسفی کی کتاب میں پڑھنے کو ملنا چاہیے تھا۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بات سب سے پہلے ایک قدیم ترین فلسفی نے کہی تھی، تقریباً 2500 سال پہلے۔ گوتم بدھ نے 4 سچائیاں بیان کی تھیں۔ پہلی سچائی یہ تھی کہ زندگی دکھ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات کہنے والا وہ پہلا شخص ہو، تاہم میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے اس حقیقت کو جان لیا ہوگا۔ میرے لیے یہ یقین کرنا دشوار ہے کہ دنیا کے اولین باشندوں کے لیے زندگی آسان ہوگی۔ زندگی کٹھن ہے۔ یہ ہمیشہ کٹھن رہی ہے اور ہمیشہ کٹھن رہے گی۔ نفسیات دان اسکاٹ پیک کی مشہور کتاب دی روڈ لیس ٹریولڈ کے ابتدائی 3 لفظ ہیں: زندگی مشکل ہے۔ پیک اسے ایک عظیم ترین سچ کہتا ہے، کیونکہ جب ہم اسے جان لیتے ہیں اور اسے قبول کر لیتے ہیں تو ہم زیادہ مؤثر انداز میں جی سکتے ہیں۔ ہم اپنے مسائل پر گریہ زاری کرنے کی بجائے ان کے حل تلاش کرتے ہیں۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور جو لوگ ناکام ہوتے ہیں
ان میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی مشکلات کے حوالے سے کیسی سوچ رکھتے ہیں۔ ناکامیاب لوگ اپنے مسائل کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کامیاب لوگ اپنے مسائل کو قبول کرتے ہیں اور ان کے ذریعے عمل کرتے ہیں، خواہ اس کے دوران انہیں دکھ ہی کیوں نہ سہنا پڑے۔ مسائل سے نبرد آزما ہونے اور ان کے حل ڈھونڈنے سے زندگی کو معنی ملتے ہیں۔ عمر سے قطع نظر بیشتر لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو وہ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں یا اسے قبول نہیں کرتے کہ زندگی میں خاص حد تک مشکلات ضرور ہوتی ہیں، وہ مشکلات برداشت کرنے کے باوجود اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اپنے مسائل کے زیادہ ہونے کا شکوہ خود سے اور دوسروں سے کرتے رہتے ہیں۔ وہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے ان کی مشکلات منفرد نوعیت کی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں اپنے سوا باقی ہر کسی کی زندگی آسان دکھائی دیتی ہے۔ شکوے شکایتوں سے مسائل ختم نہیں ہوتے، شکوے شکایتوں سے تو مسائل بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہو جاتے ہیں۔ اپنے مسائل کا شکوہ کرنا انہیں دوسروں پر ڈالنے کی ایک کوشش ہوتی ہے، یہ انہیں زندگی کی ایک لازمی شرط کی حیثیت سے قبول نہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، میرا ایک شاگرد مجھے ملا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ مجھے یہ بتانے کے بعد کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ مجھے آپ جیسا استاد ملا تھا۔ فطری بات ہے، یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی، تاہم مجھ میں تجسس بھی ابھرا۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ کیا میرے شاگرد چند سال بعد میری کلاسوں میں گزرے ایام یاد کرتی ہوں گے کہ نہیں۔ چنانچہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس بات پر کیوں خوش ہے کہ اسے میرے جیسا استاد ملا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس وجہ سے کہ زندگی مشکل ہے۔ اس نے کہا کہ صرف اس سادہ سے سچ نے ہائی اسکول سے فارغ ہونے کے بعد اسے زندگی کے چند نہایت ناہموار مرحلوں سے نبرد آزما ہونے میں بہت مدد دی۔ تب اس نے وہ وقت یاد کیا جب اس نے پہلی بار یہ بات سنی تھی۔ 6 سال پہلے کی بات ہے، وہ میری ورڈ سٹڈیز کلاس میں تازہ داخل ہوا تھا۔ میں نے ایک خاص طور پر چیلنجنگ مشق اپنے شاگردوں کے ذمے لگائی۔ میں نے انہیں پیشگی بتا دیا تھا کہ میں ان سے 2 ایسے کام کروانا چاہتا ہوں جو دوسرے اساتذہ اپنے شاگردوں سے نہیں کرواتے۔ وہ 2 کام یہ تھے، سوچنا اور عمل کرنا۔ ابتدا میں میرے شاگردوں نے اس پر تھوڑا سا اچنبھا ظاہر کیا اور پھر وہ اپنے ذمے لگائی ہوئی مشق کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً آدھی مشق کے بعد جب ایک طالب علم نے کہا، یہ مشکل ہے، میں نے اس انداز میں جواب دیا کہ جس انداز میں ہمیشہ بات کرتا تھا، زندگی مشکل ہے۔ اس کے بعد ہم نے فلسفہ، زندگی، عمل، اذیت، خوشی اور کامیابی کے حوالے سے ایک شاندار مباحثہ کیا۔ 6 سال بعد وہ طالب علم شاید یہ تو نہیں جانتا ہوگا کہ ملائیشیا کے دارالحکومت کا نام کیا ہے، تاہم وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ زندگی مشکل ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اس نے اس صداقت کو قبول کر لیا تھا۔ جب ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ زندگی مشکل ہے تو ہم ترقی کرنے لگتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر مسئلہ ایک موقع بھی ہوتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہر مسئلہ ایک موقع بھی ہوتا ہے، تب ہم اپنی حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ہم زندگی کے چیلنجوں کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ ہم مشکلات سے شکست کھانے کی بجائے ان کے اپنے کردار کی آزمائش کی حیثیت سے استقبال کرتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی موجودہ حالت سے آگے بڑھنے کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ معاشرہ ہم پر مختلف پیغامات کی روزانہ بمباری کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں پش بٹن زندگی مہیا کر دی ہے۔ ہم صرف بٹن دبا کر اپنے گیراج کا دروازہ کھول سکتے ہیں، ڈنر تیار کر سکتے ہیں، برتن دھو سکتے ہیں، اپنے پسندیدہ ٹی وی پروگرام ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اپنے بل ادا کر سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ ہر کام کو فوراً اور آسانی سے کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ میں نے پچھلے چند دنوں میں پڑھا اور سنا ہے کہ تم 100 پاؤنڈ وزن کم کر سکتے ہو، غیر ملکی زبان روانی سے بولنا سیکھ سکتے ہو، ٹی وی کے مشہور سٹار بن سکتے ہو، کنٹریکٹر کا لائسنس حاصل کر سکتے ہو اور جائیداد کے کاروبار میں 1 کروڑ روپے کما سکتے ہو۔ تم یہ سارے کام چند دنوں کے اندر کر سکتے ہو، اور وہ بھی کسی کوشش کے بغیر۔ اگر یہ سب ممکن ہے تو پھر اونٹ بھی اڑ سکتے ہیں۔ اس قسم کے اشتہارات کی بھرمار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ
اور مارکیٹنگ کے شعبوں میں کام کرنے والے لوگ انسانی رویے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بیشتر لوگ اس حقیقت کو قبول نہیں کرتے کہ زندگی مشکل ہے۔ اس کی بجائے وہ فوری اور آسان طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میں نے پچھلے سبق میں کہا تھا کہ کامیاب لوگ زندگی کو ویسا ہی قبول کرتے ہیں جیسی وہ ہوتی ہے۔ اس باب میں اس حقیقت پر مستزادیہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ جو چیزیں حاصل کیے جانے کے لائق ہوتی ہیں وہ کبھی فوراً اور آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے حصول کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ وقت صرف کر کے، سخت جد و جہد اور کوشش کر کے، قربانیاں دے کر اور درد و کرب سہ کر حاصل ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی مشکل ہے اور زندگی ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوتی۔ 1981 کا واقعہ ہے۔ ہیرلڈ کشنز نے، جو کہ خود کو زندگی کا ستایا ہوا ہرٹ بائی لائف قرار دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کتاب لکھی جو کہ زندگی کے ستائے ہوئے ہیں اور کسی بہتر چیز کے حقدار ہیں۔ اس کتاب کا عنوان تھا When Bad Things Happen to Good People۔ یہ کتاب 20ویں صدی کی نویں دہائی 1980s کے دوران چند سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے ایک بن گئی۔ یقینی امکان ہے کہ یہ ایک کلاسک بن جائے گی، کیونکہ اس میں ہمارے ایک قدیم ترین اور آفاقی سوال کو موضوع بنایا گیا ہے، اور وہ سوال ہے کیوں، یا اس سے بہتر میں ہی کیوں۔ کشنز کے پاس اس سوال کے پوچھنے کی تمام وجوہات اس کے 3 سالہ بیٹے ایرون کو پروگیریا یعنی عمر تیزی سے بڑھنے کی بیماری ہو گئی تھی۔ ایرون نے جسمانی تکلیف سہی اور اس کے گھرانے نے جذباتی، اور وہ 14 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ وہ اور اس کا گھرانہ دونوں ہی اس سے بہتر کے حقدار تھے۔ بدقسمتی سے زندگی ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوتی۔ شاید یہ سب سے زیادہ اذیت دہ سچ ہے جیسا ہم نے جاننا ہے۔ یہ ایسا اذیت دہ سچ ہے جسے قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ برے واقعات ضرور پیش آتے ہیں، بعض اوقات دوسروں کے ساتھ اور بعض اوقات ہمارے ساتھ۔ ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعات تب پیش آتے ہیں جب ہم ان کے بہت کم مستحق ہوتے ہیں۔ مزید برآں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے واقعات ایسے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں جو کہ ان کے مستحق نہیں ہوتے، جیسا کہ بائبل میں کہا گیا ہے کہ سورج برے لوگوں کے لیے بھی ویسے ہی طلوع ہوتا ہے جیسے اچھے لوگوں کے لیے۔ بارش دیانت داروں اور خیانت کرنے والوں پر یکساں طور پر برستی ہے۔ اس میں کوئی حیرت نہیں کہ ہم خود کو یہ کہتے سنیں، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ میں لمحہ بھر کے لیے یہ کہنا نہیں چاہتا کہ جب کوئی المیہ رونما ہو تو ہم کہیں خوب اس طرح ہوتا ہے، اور پھر خوشی خوشی زندگی بسر کرتے چلے جائیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسری انتہا پر ہم درد و کرب کی خواہش بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ مؤثر انداز میں نبٹنا سیکھیں۔ جیسا کہ میرے دوست ٹم ہینسل نے اپنی حیران کن کتاب یو گوٹ ٹو کیپ ڈینسنگ میں لکھا ہے، درد و کرب ناگزیر ہے لیکن مصیبت زدہ ہونا اختیاری ہے۔ ہم تعمیری انداز میں درد و کرب کا مقابلہ کر کے مصیبت زدگی سے بچ سکتے ہیں۔ ہم یہ عہد کر سکتے ہیں کہ ہم اسے خود کو تباہ نہیں کرنے دیں گے، یہ کہ ہم اسے زندگی کی ایک حقیقت کے طور پر قبول کریں گے اور اس کے ذریعے اپنی صورتحال کو مزید بہتر بنائیں گے۔ بینجامن فرینکلن نے لکھا ہے کہ جو معاملات صدمہ پہنچاتے ہیں وہ سبق سکھاتے ہیں۔ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی کے بعض انتہائی اذیت دہ سبق نہایت قیمتی بھی ہوتے ہیں۔ جب کوئی بات ہمیں صدمہ پہنچا رہی ہو، خواہ وہ صدمہ جسمانی ہو یا جذباتی، سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی نہ کوئی معنی تلاش کریں۔ اذیت یقیناً ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا سکتی ہے، لیکن ہمیں اس سے سیکھنے کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا۔ جب ہم اذیت سے سبق سیکھتے ہیں تو ہم زیادہ سمجھدار اور زیادہ مضبوط بن جاتے ہیں۔ زندگی میں ہماری حقیقی کامیابی کا بڑی حد تک تعین اس سے ہوتا ہے کہ ہم مخالف حالات سے کس طرح نبرد آزما ہوتے ہیں۔ ہم مخالف حالات سے فرار ہو جاتے ہیں یا ان کا سامنا کرتے ہیں۔ ہم سکڑ سمٹ جاتے ہیں یا اس کے ذریعے ترقی پاتے ہیں۔ ہم اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں یا اس پر فتح پاتے ہیں۔ ہم ایک ادھوری دنیا میں ادھورے لوگوں کے ساتھ جی رہے ہیں۔ کوئی شخص ہم سے یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ ہماری زندگیاں اذیت اور مایوسی سے آزاد ہوں گی۔
اس طرح کوئی شخص ہم سے یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ ہماری زندگیاں مکمل طور پر محفوظ اور ہمارے قابو میں ہوں گی۔ ہم اس صورتحال میں اکیلے نہیں ہیں، ہر زندہ انسان اسی صورتحال سے دوچار ہے۔ ہر زندہ شخص ناانصافی سے دوچار ہوتا ہے اور صدمہ سہتا ہے، اور کبھی نہ کوئی نقصان اٹھاتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ وہ اس سے کس طرح نبرد آزما ہوتے ہیں۔ جو لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں وہ ناانصافی کے مقابلے سے فرار نہیں ہوتے، وہ فقط اسے قبول کرنا سیکھتے ہیں اور اس سے زیادہ تعمیری انداز میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس لیے بہت سے لوگوں نے درج ذیل اپنے گھروں اور دفتروں میں آویزاں کی ہوئی ہو: خدا نے مجھے عطا کی ہے ان چیزوں کو قبول کرنے کی ہمت جنہیں میں تبدیل نہیں کر سکتا، ان چیزوں کو تبدیل کرنے کی جرأت جنہیں میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ فرق ہے جاننے کا شعور۔ روزمرہ کی جرأت۔ ہم جو کچھ بنتے ہیں اس کا انحصار حالات پر نہیں بلکہ فیصلوں پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ خارجی حالات کے تابع مہمل ہوتے ہیں، جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو وہ چوٹی پر ہوتے ہیں، اور جب حالات برے ہوتے ہیں تو وہ لڑکھڑا جاتے ہیں، شکستہ دیواروں جیسے ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی اپنے قابو سے باہر چیزوں، ستاروں، قسمت، ہواؤں اور جنات وغیرہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہم کسی مشکل صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مشکل صورتحال کے سامنے ہتھیار ڈال دینے ہیں یا اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ زندگی کی درست حقیقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے جرأت درکار ہوتی ہے۔ ونسٹن چرچل جرأت کو ایک نقطۂ آغاز تصور کرتا تھا۔ اس نے کہا تھا، جرأت انسانی اوصاف میں سب سے پہلا وصف ہے کیونکہ یہ باقی سب کی ضامن ہے۔ وہ ویسی جرأت کی بات نہیں کر رہا جس کا مظاہرہ مشہور لوگ بڑے واقعات کے دوران کرتے ہیں، وہ تو روزمرہ کی جرأت کی بات کر رہا ہے۔ نہ تو کوئی شخص اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے غیر معمولی خصوصیات درکار ہوتی ہیں۔ جرأت ہر شے سے بڑھ کر ایک فیصلہ ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ گہرائی تک کھوجنے اور اپنے کردار کی جستجو کرنے کا ہوتا ہے، اور جب زندگی ہمیں اضطراب کا شکار کیے دے رہی ہو تب مضبوطی کا سرچشمہ ڈھونڈنے کا فیصلہ۔ اگر ہم کامل انسان بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ عظیم الہیہ داں اور دا کرج ٹو بی کے مصنف پال ٹیلچ سے اس کے مرنے سے تھوڑا عرصہ پہلے پوچھا گیا کہ اس کی کتاب کا مرکزی خیال کیا ہے اور روزمرہ کی جرأت سے اس کی کیا مراد ہے۔ پال ٹیلچ نے کہا کہ حقیقی جرأت زندگی کی تمام مشکلات اور اذیتوں کے باوجود اسے یس، ہاں کہنا ہے۔ مشکلات اور اذیت تو انسانی ہستی کا حصہ ہیں۔ اس نے کہا، زندگی اور ہمارے اپنے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر مثبت اور بامعنی چیزوں کو ڈھونڈنا جرأت کا متقاضی ہوتا ہے۔ جب ہم ایسا کرنے پر قادر ہوتے ہیں تب ہم نہ صرف زندگی کو مکمل طور پر قبول کرتے ہیں بلکہ اسے مکمل طور پر جینا بھی شروع کرتے ہیں۔ زندہ رہنے کی جرأت کی سب سے اعلیٰ صورت زندگی سے محبت ہے۔ زندگی مشکل ہے اور یہ ہمیشہ منصفانہ نہیں ہوتی، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اچھی، ثمر آور اور مسرت بخش نہیں ہو سکتی۔ اسے ہاں، یس کہنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔